السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے اس کا ٹائٹل سورہ اخلاص کا اجر و ثواب۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قل هو اللہ احد کو 10 مرتبہ پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ پیارے دوستو، سورہ اخلاص وہ مبارک سورت ہے جو الحمدللہ ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے فضائل بھی بے شمار ہیں، اور ان کا حصول بھی اللہ پاک کی رحمت سے ہر ایک کے لیے آسان ہے۔ بس ضرورت توجہ اور اہتمام کرنے کی ہے۔ ہم یہاں سورہ اخلاص کی تلاوت کے بعد فضائل کو ذکر کرتے ہیں تاکہ اس سورہ مبارکہ کی فضیلت معلوم ہونے کے ہم کثرت کے ساتھ اس کی تلاوت کرنے والے بن جائیں، اور توفیق اللہ پاک کی ہی طرف سے ہے۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قل هو اللہ احد پڑھا اس نے گویا ہائی قرآن پڑھا۔ فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 عمل ایسے ہیں جن کو اگر ایمان کی حالت میں کرتا ہے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے گا، اور جس حور سے چاہے گا اسے نکاح کر دے گا۔ نمبر 1، جو اپنے قاتل کو معاف کر دے گا۔ نمبر 2، جو خفیہ طور پر کسی کا قرض ادا کر دے گا۔ نمبر 3، جو ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا۔ یعنی 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے 3 جو ہیں وہ اعمال ہیں۔ ایک وہ جنت کے جس چاہے جو ہے وہ دوسرا دروازے سے داخل ہو جائے گا، اور جس حور سے چاہے گا نکاح کر دے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر ان میں کوئی ایک کام کرے، فرمایا اسے بھی یہی درجہ حاصل ہوگا۔ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قل هو اللہ احد کو 10 مرتبہ پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فضیلت سن کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اب تو ہم اسے کثرت سے پڑھیں گے۔ اب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ بہت پاکیزہ ہے، یعنی تم جتنا پڑھو گے اللہ تعالیٰ اتنے ہی محل تمہیں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، جو 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دے گا، بشرطے کہ وہ 4 خصلتوں سے بچے، حرمت والا خون بہانے سے، اور حرام مال کھانے سے، اور زناکاری سے، اور ناجائز مشروبات سے۔ اور عبرانی کی روایت میں ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو نماز میں یا خارج نماز میں 100 بار قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم سے آزادی دے گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، جو دن بھر میں سورہ اخلاص 100 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 200 برس کے گناہ معاف فرما دے گا، مگر یہ کہ اس پر قرض ہو۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جو دن بھر میں 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھے گا، مگر یہ کہ اس پر قرض ہو، یعنی قرض معاف نہ ہوگا، یعنی قرض جو ہوگا اس کی معافی نہیں ہے جب تک وہ ادا نہیں کرتا یا وہ شخص معاف نہیں کر دیتا جس سے ہم نے قرض لیا ہے۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جس نے 1000 بار قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پڑھی، تحقیق اس نے اپنی جان اللہ تعالیٰ سے خرید لی۔ یعنی ہر وقت سورہ اخلاص پڑھنے والے صحابی کا مرتبہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم غزوہ تبوک میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ایک دن سورج ایسے نور اور روشنی کرنوں کے ساتھ طلوع ہوا اس سے پہلے ہم نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا جبرائیل جیسے آج سورج طلوع ہوا اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں دیکھا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابی معاویہ بن معاویہ مدینہ طیبہ میں انتقال فرما گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتے بھیجے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دریافت فرمایا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا انہیں یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ دن رات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حالت میں سورہ اخلاص تلاوت کیا کرتے تھے، یہ اسی کا اجر ہے۔ سورہ اخلاص کی محبت جنت کو لازم کرتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو کسی سریہ میں بھیجا تو وہ اپنے ساتھیوں کی امامت کراتے ہوئے اپنی قرات کو هو اللہ احد پر یعنی سورہ اخلاص پر ختم کیا کرتا تھا۔ جب وہ لشکر واپس آیا تو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس بات کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتا تھا؟ جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے جواب دیا اس لیے اس میں رحمان عز و جل کی تعریف ہے اور اسے میں پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اسے خبر دو کہ وہ اللہ عز و جل کی اس سے محبت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی شخص کو سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا واجب ہو گئی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا عرض ہو گئی؟ فرمایا جنت۔ گھر میں داخل ہوتے وقت سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت سورہ اخلاص پڑھی یہ سورت اس کے گھر اور پڑوسیوں کے گھر سے شر کو دور بھگا دیتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں سورہ اخلاص کی کثرت تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔